أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کی بریائی و بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے. اس ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آخر میرے آفات ہو جا کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اور یہ آیت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 اس کے رکو نمبر 28 کی سب سے پہلی آیت ہے. آیت نمبر 222 222. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کے درس میں نے بات عرض کی تھی کہ رکو نمبر 28 سے لے کر رکو نمبر 31 کے اختتام تک اللہ تبارک تعالیٰ لگاتار عورتوں کے مسائل، میاں بیوی کے تعلقات کے مسائل، نکاح کے مسائل اور طلاق کے مسائل کو اللہ تبارک تعالیٰ اس میں گفتگو کرتا ہے اور بہت ساری باتیں اللہ تبارک تعالیٰ بہت سارے مسائل بیان کرتا ہے. اور رکن نمبر 31 تک لگاتار ہمیں ایسے ہی مسائل سمجھنا ہے جو ازدواجی زندگی سے جڑی ہوئی ہے. اور آج کی جو آیت ہے آیت نمبر 222 جو رکن نمبر 28 کی ابتدائی آیت ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حیض کے مسائل کا ذکر کیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عن المحیض، حیض کے تعلق سے یا حیض کی حالت کے تعلق سے. یہاں پر تو ہے گویا کہ سوال مکمل ہو گیا. اب آگے اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، کہتا ہے قل، آپ کہیے ہوا اذا، کہیے کہ وہ جو ہے وہ گندگی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. اللہ تبارک تعالیٰ نے حیض کو گندگی قرار دیا تو اللہ نے پھر اپنے بندوں کو یہ حکم دیا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، لہذا حیض کی حالت میں عورتوں سے دور رہو، کنارہ کش رہو. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے قریب نہ جانا اس حالت میں. حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. پھر آگے اللہ نے کہا اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اور جب وہ پاک ہو جائے فَأْتُوهُنَّ، تو ان کے پاس جاؤ. مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اس راستے سے جس راستے کا
کا حکم اللہ نے دیا ہے، اس طریقے سے ان کے پاس جاؤ، ان کے قریب جاؤ جس کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے بڑی محبت کرتا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 222، جس کا ترجمہ میں نے آپ کے آگے رکھا۔ اللہ نے کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، علیہ وسلم لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے تعلق سے یا حیض کے حالت کے تعلق سے عورتوں کی۔ آئیے سب سے پہلے یہ مسئلہ حل کر لیں کہ آخر حیض کہتے کس کو ہے۔ بلوغت کے بعد ہر عورت کو ایام ماہوری میں جو خون آتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں۔ اس کو منتھلی پیریڈ بھی کہتے ہیں، جو کہ ایام ماہوری ہے، اور یہ عورت کے سامنے کے حصے سے نکلتا ہے جہاں سے آدمی جماع کرتا ہے، تو اس خون کو حیض کہتے ہیں۔ یہ عورت کی فطرت میں یہ رکھ دیا ہے۔ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہی تھی، تو اسی درمیان بھائی عائشہ رضی اللہ عنہ کو حیض آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو آگے، تو کہا اللہ کے رسول مجھے حیض آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے اس کو بنت آدم میں رکھ دیا ہے۔ بنت آدم کی فطرت ہے، آدم کی بیٹیوں میں کی یہ فطرت ہے کہ ان کے اندر یہ چیز رہے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تم رکو، یہ کرنا اور یہ مت کرنا۔ چند مناسب بتلائے، چند مناسب کو روک دیا۔ بنا لیے عورت کی فطرت میں یہ چیز داخل ہے۔ ہاں، بعض دفعہ عادت کے خلاف کسی بیماری کی وجہ سے بھی عورت کی فرج سے شرمگاہ سے خون بہنے لگتا ہے، اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ یہ حیض سے الگ ہے اور اس کے مسائل بھی حیض سے مختلف ہے۔ جس عورت کو حیض آتا ہے اس کو حائضہ کہتے ہیں۔ جس عورت کو استحاضہ کی بیماری ہوتی ہے، یعنی حیض کے ایام کے علاوہ دوسرے دنوں میں جب اس کے شرمگاہ سے خون بہنے لگتا ہے، تو ایسی عورت کو مستحاضہ کہتے ہیں۔ اس کے مسائل الگ ہیں۔ جو حائضہ عورت ہوتی ہے اس پر نماز معاف ہے، وہ ان دنوں میں نماز نہیں پڑھ سکتی، اس کو پڑھنا نہیں چاہیے، یہاں تک کہ وہ معاف بھی ہے، اس پر کسی قسم کا حساب کتاب اور سوال جواب بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح انہی ایام میں حیض میں حائضہ عورت کے لیے روزہ رکھنا قطعی طور پر ممنوع ہے، منع کیا گیا ہے۔ وہ ایام حیض میں روزہ نہیں رکھ سکتی، بلکہ اس کی قضا ایام حیض سے نکلنے کے بعد، پاک ہونے کے بعد لازمی ہے، اگر وہ رمضان کے روزے ہیں۔ رمضان کے روزے چونکہ فرض ہے، فرض ہونے کے باوجود بھی اگر رمضان کے دنوں میں اگر عورت کو حیض آ جائے، MC آ جائے، تو وہ ان دنوں میں روزہ نہیں رکھے گی، سخت منع کیا گیا ہے۔ جب اس کے یہ دنوں سے وہ پاک ہو جائے گی تو اس پر روزوں کی قضا رمضان کے بعد کے دنوں میں اس پر لازم آئے گی۔ تو یہ حیض اور یہ استحاضہ دونوں کے بارے میں نے بیان کیا۔ استحاضہ کے مسائل کلی طور پر الگ ہے۔ وہ استحاضہ والی عورت نمازیں بھی پڑھ سکتی ہے، روزے بھی رکھ سکتی ہے۔ بہرحال استحاضہ یعنی مستحاضہ عورت کے مسائل حائضہ عورت سے مختلف ہیں۔ اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے تعلق سے، حیض کے حالت کے تعلق سے۔ اللہ نے کہا قل هو اذى، آپ کہیے کہ یہ ایک گندگی ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حیض کے تعلق سے کیوں بیان کر رہا ہے؟ کیا ضرورت آن پڑی کہ قرآن مجید میں اس مسئلے کو اللہ بیان کر دے؟
ابھی کچھ دن پہلے ہی کی بات ہے، ایک مسجد میں ایک حدیث کی کتاب رکھی گئی تھی. ایک بزرگ نے اس حدیث کتاب کو دیکھا اور کہا بھائی یہ حدیث کی کتاب، حالانکہ صحیح بخاری رکھی ہوئی تھی، کہا کہ اس صحیح بخاری کو کیوں رکھا گیا ہے مسجد میں؟ حالانکہ کافی اچھے علم والے سمجھدار بزرگ عمر رسیدہ، کہا کہ اس کتاب کیوں رکھا؟ پوچھا کیوں نہیں رکھے؟ تو کہا اس میں تو میاں بیوی کے تعلقات کے مسائل، حیض کے مسائل ہیں، اس کو مسجد میں پڑھیں گے، اس کو مسجد میں پڑھیں گے، مسجد کی کیا توہین نہیں ہوگی اس سے؟ استغفر اللہ. پھر ایک اور بزرگ الحمدللہ سمجھدار تھے، انہوں نے کہا کہ بزرگ حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلام کی بنیاد جن کتابوں پر اگر وہ کتابیں مسجد میں نہ پڑھی جائے تو پھر کیا پڑھی جائے؟ اس پہ سے مجھے یاد آیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی اتنی بہترین پاک مقدس کتاب میں جب حیض کا لفظ استعمال کر سکتا ہے، اس کے مسائل بیان کر سکتا ہے، جماع کا لفظ استعمال کر سکتا ہے، جماع کے مسائل بیان کر سکتا ہے، نکاح طلاق کے مسائل بیان کر سکتا ہے، اس مقدس کتاب میں بتائیے اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے ہر پاکی کو بھی سمجھے اور ہر نجس چیز کو بھی سمجھے، ہر پاکی کو سمجھے تاکہ اختیار کرے اور ہر نجس چیز کو سمجھے تاکہ اس سے پرہیز کرے. اللہ چاہتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو اپنی باتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ سمجھے. عوام تو عوام ہے، انہیں پتہ ہی نہیں، جس کو قرآن سے کوئی تعلق کوئی رابطہ نہیں، وہ تو کہیں گے اتنی پاک اتنی مقدس کتاب میں حیض کا لفظ آیا. ارے حیض کا ہی نہیں، قرآن مجید میں تو سور کا لفظ بھی آیا ہوا ہے. کیا کسی لفظ کے آنے سے کتاب پاک و ناپاک ہوگی؟ نہیں. اسی طرح بعض لوگ تو اسی پاک کتاب سے ایک عجیب مسئلہ نکالتے ہیں، نام رکھنے کا مسئلہ. ضمن یاد آ رہا ہے چٹکلا لطیفہ کہیے آپ، کہتے ہیں کہ اچھا نام کیسے رکھیں؟ تو کہتے ہیں قرآن مجید کو آنکھ بند کر کے کہیں پہ میرے انگلی رکھ دو، اس کے نیچے جو لفظ آئے وہ نام رکھ دینے کا. یہ نام رکھنے کا طریقہ مسلمانوں نے ایجاد کیا ہے. میں نے کہا بھائی ایسی غلطی کہیں مت کرنا. کبھی غلطی سے اگر ایسے لفظ آ گیا جس کے نیچے لکھا ہوا ہے بعوضۃ یعنی مچھر، آپ نام رکھ دیں گے اپنے بچے کا نام مچھر. غلطی سے آپ کہیں رکھ دیں گے خنزیر، اس سور کا یہی لفظ ہے. کہیں آپ اگر رکھ دیں گے نحل یعنی شہد کی مکھی، نام رکھ دیں گے آپ. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. تو بعض لوگ تو اسی قرآن میں سے فال بھی نکال لیتے ہیں. کہتے ہیں قرآن میں کھولو آپ، آیت کے اندر جس قسم کے الفاظ اچھے برے ہوں گے ویسا تمہارا ساتھ اچھا برا ہوگا. استغفر اللہ. یہ کتاب غیب معلوم کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ کتاب اللہ کے احکامات جاننے کا ذریعہ ہے. دیکھیے کس طرح لوگ مسائل کو، قرآن کو، احادیث کو، دین اسلام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے مساجد میں ایسی آیتوں کا الحمدللہ تو اللہ کی توفیق ہے کہ اس مسجد میں اللہ کا بڑا کرم ہے کہ براہ راست قرآن کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے، ایسے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں اور لوگ اس سے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں نہ قرآن معنی اور مطالب سے اور ترجمے سے پڑھی جائے اور نہ ہی بخاری مسلم اور ڈائریکٹ حدیث کی کتاب پڑھی جائے. یہاں تک کہ اکثر عوام کو یہ تک مغالطہ ہے کہ آج سے 100 سال 200 سال 50 سال پہلے جو کتاب لکھی گئی اسی کو حدیث کی کتاب سمجھتے ہیں. جو آج سے 50 سال پہلے لکھی گئی اس کو کہتے ہیں کہ حدیث کی کتاب ہے، جبکہ ان کی نگاہ سے بالکل محو اور غائب ہے، اصل حدیث کی کتاب ہے. بخاری مسلم ترمذی یہ تو انہوں نے کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا، اور سنا ہوگا تو انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ اصل دین کی کتاب ہے. یہ کیوں ہوا ہے؟ اسی لیے کہ اللہ کی کتاب سے دور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے دور، ان کے تعلق سے یہ مغالطہ، یہ غلط فہمیاں اور یہ پروپیگنڈا کیے گئے کہ اس میں ایسے مسائل ہیں. ارے اللہ بیان کر رہا ہے، اللہ جانتا ہے. یہاں تک کہ اللہ نے، آپ کو معلوم ہوگا جہاں مچھر کی مثال اللہ نے دی وہاں پر اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مچھر یا اس سے کم یا اس سے زیادہ کی مثال دیتے ہوئے بھی نہیں شرماتا. اللہ حق بات بیان کرنے میں نہیں شرماتا. اللہ کا مقصد حق بات بیان کرنا ہے. معلوم ہوا کہ اگر حیض کے مسائل اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے تو اللہ کا کوئی مقصود ہے، اور وہ مقصود ہے اپنے بندوں کو پاک کرنا. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت سارے مسائل آپ کے آگے آئیں گے. ہم آتن گوش ہو کر بالکل سکون اور اطمینان کے ساتھ آپ بیٹھیں.
نہایت بڑی اہم اور تفصیلی آیت ہے، بڑی جامع اور بڑی ہی بالتفصیل آیت ہے. تب تک آپ ہماتن گوش ہو کر نہ سنیں گے آپ کی سمجھ میں نہ آئے گا. تو اللہ نے کہا کہ یہ ایک گندگی ہے، گندگی حیض کے خون کو، حیض کی حالت کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ ایک گندگی ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض، اب اللہ نے حکم دیا فاعتزلوا، الگ رہو، الگ ہو جاؤ، کنارہ کش رہو. فی النساء، فاعتزلوا النساء، عورتوں سے الگ رہو حیض کی حالت میں، ہے نا. آیت کو جب تک پورا نہ پڑھا جائے آیت سے استدلال کرنا غلطی. جس طرح اللہ نے کہا کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب ہی نہ جاؤ، بات تو آدھی ہے نا. انتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو، جب تک ان دونوں کو ملا کر نہ پڑھیں گے بات پوری واضح نہیں ہوگی، غلطی ہو جائے گی. اسی طرح فاعتزلوا النساء فی المحیض، حیض کی حالت میں عورتوں سے کنارہ کش رہو، الگ رہو کا کیا مطلب؟ اس کا پورا معنی مفہوم آگے سمجھ میں آئے. الگ رہو سے مطلب ان کو کسی ایک کمرے میں الگ بند کر دو اور تم الگ رہو اور دونوں کا بستر الگ کر دو، کیا یہی معنی مفہوم ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، ان کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک کہ پاک نہ ہو. پھر سے وہی مفہوم ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کے قریب بھی نہ جانا جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے. یہ آیت تفسیری آیت ہے. ان آیتوں کا شان نزول ہے، ایک پس منظر، ایک کنٹیکسٹ ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے. جب تک اس بیک گراؤنڈ کو نہیں سمجھیں گے یہ آیت اچھی طرح سے سمجھ میں نہیں آئے. ایک مرتبہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سوال کیا کہ اللہ کے رسول، حیض والی عورتوں کے تعلق سے آپ کا کیا حکم ہے کہ ہم ان کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ سوئیں یا ان کو الگ کریں؟ کیونکہ اہل کتاب یعنی یہودی لوگ اپنی عورتوں کو کلی طور پر الگ کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا کھانا پینا بھی الگ کر دیتے ہیں، ان کا رہنا سونا بھی الگ کر دیتے ہیں ان دنوں میں. اور آپ وسلم دین کے مسائل میں، بعض مسائل میں اہل کتاب سے بھی کچھ لیتے تھے، مگر جہاں صحیح ہوتا، جہاں کوئی رد و بدل اور انٹراپولیشن اور چینجز نہ ہوا ہو، وہ آپ وسلم اختیار کرتے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ بعض جگہ پر اہل کتاب کی مخالفت بھی آپ وسلم کرتے تھے جہاں انہوں نے اپنی طرف سے دین بنا لیا تھا. تو صحابہ کو اس بات کا علم نہیں ہوا تھا اور لگتا ہے کہ یہ بات اختیار کرنی چاہیے، یہ تقویٰ ہے، یہ پرہیزگاری ہے، تو آپ وسلم سے سوال بھی کر لیتے تھے. تو اہل کتاب کے اس عمل کے تعلق سے صحابہ نے آپ وسلم کے آگے سوال کیا کہ یہودی اس طرح کرتے ہیں کہ اپنی عورتوں کو کی حیض کی حالت میں ان سے بالکل ہی کنارہ کش رہتے ہیں، ان کا کھانا پینا بھی الگ کر دیتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس تعلق سے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت آسمان سے نازل کی اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے حیض کی حالت کے تعلق سے سوال کرتے ہیں، آپ کہیے کہ وہ ایک گندگی ہے، لہذا ایسی حالت میں اپنی عورتوں سے دور رہو اور ان کے قریب بھی نہ جانا جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو جاؤ ان کے پاس جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے. بے شک اللہ پاک رہنے والوں، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ آیت اللہ نے نازل کی. دلیل کیا ہے اس کی؟ صحابہ نے پوچھا، آپ سلام خاموش ہے، پھر اللہ نے آیت نازل کی، کیا یہودی اس طرح کرتے تھے؟ آخر بات آئی کہاں سے؟ دلیل اس طرح کہ صحیح مسلم اور مسند احمد کی حدیث، ابھی متن کے ساتھ آپ کے آگے رکھ رہا ہوں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا راوی، وہ کہتے ہیں ان الیہود کانوا اذا حاضت امرأة فیہم لم یأکلوها. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہودی اس طرح کیا کرتے تھے کہ اگر ان میں کی کوئی عورت حائضہ ہو جاتی لم یأکلوها، تو اس کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، اس کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھاتے. وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، اور گھروں میں ان کے ساتھ مل کر بھی نہیں رہتے تھے، جمع بھی نہیں کرتے تھے،
انٹر کورس بھی نہیں کرتے تھے اور مل کر بھی نہیں رہتے تھے. فسأل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس معاملے کو لے کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں. فانزل اللہ، پھر اللہ نے اس آیت کو نازل کی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، کیا لوگ حیض کے تعلق سے سوال کرتے ہیں. یہ پوری آیت نمبر 222 اور اس کے آگے کی آیت نمبر 223 وغیرہ اللہ نے نازل کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو سنا، اس آیت کی تلاوت کی. پھر کہتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اصنعوا كل شيء الا النکاح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دیا؟ اصنعوا كل شيء، اپنی حائضہ بیویوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ اصنعوا كل شيء، ہر چیز کر لو، الا النکاح. صحیح مسلم اور مسند احمد اور ابو داؤد کے حدیث کے اندر الا الجماع، یعنی سوائے نکاح. نکاح کہتے ہی ہے جماع کو، نکاح کہتے ہی ہے انٹرکورس کرنے کو، ملنے کو. سوائے جماع کے، سوائے انٹرکورس کے اسمعوا کل شیء، ہر چیز کر سکتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. یعنی ایک طرف یہودی اپنی بیویوں کو کلی طور پر الگ، یہاں تک کہ ان کے ساتھ کھانا پینا بھی نہیں کر رہے ہیں اور ان کا کمرہ ہی الگ کر دیا، ان کے ساتھ بھی نہیں رہ رہے، ایک کمرے میں نہیں رہ رہے. ادھر اسلام نے حکم دے رہا ہے کہ حائضہ بھی اگر عورت ہے تب بھی اس کے ساتھ جو چاہے سو کرو، سوائے جماع کے، سوائے انٹرکورس کے. اسلام جانتا ہے کہ کون سا حق، مطلب کسی بات میں کتنا حق ہے اور اس کو کس طریقے سے بیان کیا جائے. اللہ نے آیتیں بھی نازل کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دے دیا. فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ، یہ بات یہودیوں تک پہنچی. اسلام اب یہ حکم دے رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ حکم دے رہے ہیں. فَقَالُوا، انہوں نے کہا مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَن يَدْعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ. مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ، ارے اس آدمی کا آخر کیا ارادہ ہے؟ اشارہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. أَن يَدْعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا، کہ ہمیشہ ہمارے خلاف کوئی نہ کوئی بات بولتا رہتا ہے. یہ مسلمان کیسے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں کہ ہمیشہ ہمارے خلاف کچھ نہ کچھ بولتا ہے. ہم نے کوئی عمل کیا اس کے خلاف بول دیا، ہم نے کچھ عمل کیا اس کے خلاف بول دیا. اب یہ جو یہودیوں کی بات تھی، یہ دو صحابہ کرام کو ذرا سا عجیب محسوس ہوئی. فجاء اسید بن حضیر وعباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہما. اسید بن حضیر اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں صحابہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ یہودی اس طرح کہہ رہے ہیں تو آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے انہوں نے کچھ کہا. کیا کہا؟ فقالا، دونوں نے کہا کہ رسول اللہ ان الیہود تقول کذا و کذا، اللہ کے رسول یہودی لوگ اس طرح کہتے ہیں، آپ کے طرف اس طرح بیان کرتے ہیں کہ یہ تو ہمیشہ ہمارے خلاف چلتے رہتے ہیں. ولا یجامعهن، کہ صحابہ تو صحابہ ہے نا، معصوم، اللہ اس کے رسول کے تابع دار تو ہیں، مگر نہیں چاہتے کہ اسلام پر بھی کوئی اعتراض ہو. فوراً کہتے کہ اللہ کے رسول کہ ہم ایسی حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع نہ کریں. سوال کیا، صرف سوال، کہ ہم جمع نہ کریں، انٹرکورس نہ کریں. فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا، چہرے پہ سرخی آ گئی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. حتی ظننا ان قد وجد علیہما، ہم نے یہاں تک کہ سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے ناراض ہو گئے. فخرجا فاستقبلهما هديه من لبن الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ باہر سے ایک اور بزرگ آئے اور تحفتاً دودھ لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش کیا. فارسل فی آثارہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دونوں صحابہ کو بلایا، ان کے پیچھے کسی کو بھیجا، ان دونوں کو بلایا. جب وہ آئے فسقاہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ
ان کے آگے پیش کیا، ان کو پلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے صحابہ کہتے ہیں فَعَرَفَا، ہم نے یہ سمجھا إِن لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِ مَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ان سے ناراض نہیں. صحابہ کا کوئی مقصود ایسا نہیں تھا کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے جماع کریں، مگر یہودیوں کے اعتراض پر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم کیوں نہ جماع کریں، یہودی تو کچھ نہیں کرتے ہیں تو ہم کر لیں. تو ایک قسم کا کیا کہتے ہیں ایک جوابی کارروائی تھی، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، اور جو ہدیتاً طور پر جو دودھ آیا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں صحابہ کو پلایا. یہ مسلم صحیح مسلم اور مسند احمد کی حدیث، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہی ہے کہ یہودی لوگ اپنی عورتوں سے کلی طور پر کنارہ کش رہتے تھے، یہاں تک کہ ان کے ساتھ کھاتے اور پیتے بھی نہیں تھے. آئیے جب ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی ہے تو چند مسائل حیض کے تعلق سے اسی آیت کے ضمن میں ہم سمجھیں کہ حائضہ عورت کے ساتھ آخر معاملات کیسے ہوں. اللہ نے تو کہا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، عورتوں سے کنارہ کش رہو حیض کی حالت میں، تو اللہ کا حکم ہے. پھر آگے کہا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے قریب بھی نہ جانا. اگر قرآن کو براہ راست سمجھنے کی کوشش کی جائے اور احادیث کی روشنی میں نہ سمجھا جائے تو بہت ساری غلط فہمی آ جاتی ہے. گویا کہ آیتوں کے بظاہر حکم پہ انسان بالکل یہودیوں کے مسئلے پر عمل کر لے گا. احادیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حائضہ عورتوں کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ ازواج مطہرات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، صحابہ کا عمل کیا تھا، اس آیت کی صحیح تشریح صحیح تفسیر لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے کیا بیان کیا، جب یہ دیکھتے ہیں تو اس آیت کا صحیح مفہوم ہمیں سمجھ میں آتا ہے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اتنی باتیں بیان کر رہا ہوں، اس کی راویہ ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارد ہوئے ہیں جن کو میں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں. بالخصوص 4 معاملات احادیث میں ذکر کیے گئے کہ حیض والی عورت کے ساتھ کیا معاملات ہوں، کس قسم کا برتاؤ اور رویہ اس کے ساتھ ہو. کہتی ہے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یأمرنی فاغسلوا رأسہ وانا حائض. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے اور مسجد ہی میں سے حجر عائشہ میں اپنا سر داخل کرتے. ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھوتی انا حائض، جبکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی. معلوم ہوا کہ حیض کی حالت میں معتکف کا سر دھویا جا سکتا ہے. وہ جس جگہ سے گندی ہوتی ہے اسی جگہ سے گندگی اس کے اندر آتی ہے، گندی ہوتی ہے. اس کے ہاتھ گندے نہیں ہوتے، اس کا عقیدہ گندا نہیں ہوتا، اس کا جسم گندا نہیں ہوتا. کہ وہ ایک عام انسان ہے، فطرت نے اس کے ساتھ اس چیز کو جوڑ دیا ہے، اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے. گویا کہ وہ مومن کا سر دھو سکتی ہے، اس کی خدمت کر سکتی ہے، اس کے پاس بیٹھ سکتی ہے. آئیے اور آگے بڑھے. پھر کہتی ہیں وَكَانَ يَتَّكِئُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ وَيَقْرَؤُ الْقُرْآنَ. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، اپنا سر میری گود میں ٹیک لگا دیتے، لیٹ جاتے جبکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی. یقرؤ القرآن، اور قرآن کی تلاوت بھی کرتے. واہ، مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا مگر حقیقت یہی ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے الفاظ ہے جس کا عربی متن ساتھ آپ کے آگے میں رکھ رہا ہوں. حائضہ عورت کی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر رکھتے اور قرآن کی تلاوت بھی کرتے رہتے. معلوم ہوا کہ جو حیض کا جو مسئلہ ہے وہ اس کی جگہ پہ ہے، اس سے قرآن کی تلاوت کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ پاک ہی ہے، صرف پاک کس لیے نہیں ہے، جماع کے لیے. وہ پاک کس لیے نہیں ہے، صرف انٹر کورس کے لیے بس. ابھی آئیے بہت ساری باتیں اور آئیں گی. کہتے ہیں ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ كنت اتعرق العرق وانا حائض، میں ہڈی کو ایک طرف سے چوستی
کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی فَأُعْطِيهِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں وہی ہڈی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی، پھر وہی ہڈی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی، فَيَضْعُ آپ وسلم لیتے فَمَهُ فِي الْمَوَاضِعِ الَّذِي وَضَعْتُ فَمَهِ فِيهِ، آپ وسلم اسی جگہ سے اس ہڈی کو چوستے جس جگہ سے میں نے اس ہڈی کو چوسا تھا، جبکہ انا حائض، جبکہ میں حیض کی حالت میں۔ معلوم ہوا کہ حائضہ عورت اگر کسی نوالے کو کھائے اس میں سے کچھ گر جائے، آدمی اٹھا کر کھا لے، کوئی حق نہیں ہے، وہ کھانا ناپاک نہیں ہوتا۔ اب بہترین اسلام میں دیکھیے کتنی بہترین تعلیم دے رہا ہے اور حق کو بالکل واضح طور پر بیان کر رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا، میں کسی ہڈی کو جس جگہ سے چوستی اور آپ وسلم کو دیتی تو آپ وسلم اسی جگہ سے اس ہڈی کو چوستی۔ اسی طرح کہتی ہے کہ وہ اشرب الشراب، میں کسی پیالے میں لے کر پانی پیتی، فَأُنَاوِلُهُ وَيَضْعُ فَمَهُ فِي الْمَوَاضِعِ الَّذِي كُنْتُ أَشْرَبُ، آپ وسلم کو وہ پیالہ جب دیتی تو میں جس جگہ سے پیتی آپ وسلم اسی جگہ سے پانی پیتے۔ اس سے تو ایک بڑا ایک اور اہم مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ مسلمان کا جھوٹا جھوٹا نہیں ہے، پینا چاہیے، کھانا چاہیے، ایک دوسرے کے برتن میں کھاؤ، ایک ہی گلاس میں 2 لوگ 3 لوگ 4 لوگ پی سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ میاں بیوی میں اتنی محبت ہو کہ کم از کم کھانا کھاتے وقت دونوں ایک ساتھ کھائے، پانی پیاس لگے تو کچھ خود پیے کچھ دوسرے کو پلائے۔ محبت کا یہ تقاضا ہے۔ آدمی کب آ رہا ہے کب جا رہا ہے عورت کو پتا نہیں، عورت کب اٹھتی ہے کب سوتی ہے آدمی کو پتا نہیں۔ افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی تو ہمارے بعض نوجوانوں سے بالخصوص مجھے شکایت ہے کہ شادی ہو کے 5-5 سال ہو جاتے اس کو پتہ ہی نہیں کہ مہینے کے کن دنوں میں اپنی بیوی کو MC ہوتا ہے، حیض آتا ہے، نہیں پتا ہوتا ہے۔ کئی مہینے گزر جاتے انہیں کوئی علم ہی نہیں ہوتا۔ یہ بعض لوگوں سے گفتگو کرنے کے بعد یہ نتیجہ سامنے آئے۔ میں کہتا ہوں کیوں بھائی، وہ آپ کی پراپرٹی آپ کی جائیداد ہے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ وہ ایک محبت کا تقاضا ہے کہ عورت کی خیر خواہی کرے، اس کی خبر گیری کرے۔ خبر گیری کس وجہ سے؟ خیر خواہی کے طور پر۔ اور بیوی اپنے شوہر کی خیر خواہی کرے، خبر گیری کرے۔ خبر گیری کس لیے؟ خیر خواہی کے لیے۔ آج خبر گیری کی جاتی ہے، خیر خواہی سے خالی ہے۔ مطلب آدمی نکلا گھر کے بعد، کیوں جی کہاں جا رہے؟ ہمارے پاس دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے، فلاں جگہ جا رہے۔ کب تک آ رہے؟ آتے بولے تھے آدھے گھنٹے میں، آ رہے 4 گھنٹے میں۔ ایک تیتی باتوں پہ جو 2-2 3-3 دن جو جھگڑے چلتے رہتے چلتے رہتے، یہ خبر گیری ہے، نگرانی ہے، واچ مین واچ کر رہے ہیں۔ اسی طرح آدمی بھی کہاں اٹھی، کیوں اٹھی، کس سے بات کر رہی، کیوں بات کر رہی۔ خبر گیری خیر خواہی کے ساتھ ہو، محبت کے ساتھ۔ اس طرح دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات ہمیں مل رہے ہیں۔ اسی ضمن مجھے جب کہ مسائل اسی قسم کے چل رہے تھے، ایک اور حدیث یاد آتی ہے، میں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے ہم غسل بھی کرتے تھے۔ بہت کم لوگوں میں ملتا ہے یہ کام، کوئی نہیں کرتا ہے، کیوں نہیں کرتا ہے پتہ نہیں۔ ویسے شرم آتی ہے، کس بات کی شرم؟ مائی عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے پڑھ کر بہتر نمونہ اور کون ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم دونوں ایک ہی برتن میں ہم غسل کرتے تھے۔ اس کی ایک حدیث میں بہت سارے مسائل نکالے جا سکتے ہیں، مقصد صرف میاں بیوی کی محبت کو بتلانا ہے کہ دیکھیے اس طرح کی محبت ہونی چاہیے۔ آج تو ایک مشرق ہوتا ہے ایک مغرب، دونوں خیالات نہیں ملتے ہیں۔ عورت سے پوچھا جاتا تو کہتی ہے کہ صرف میں ہی ہوں کہ 10 سال سے ان کو لے کر چل رہی ہوں۔ آدمی سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ صاحب مجھے پتا ہے اس بلا کو میں کیسے 10 سال سے لے کر چل رہا ہوں۔ ایک مغرب تو ایک مشرق، دونوں کے خیالات نہیں ملتے۔ اس سے دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھی دو نہیں 10-11 بیویاں، سب کا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا۔ اور کہتے ہیں کہ لوگوں تم میں سب سے بہتر اہل خانہ کے لیے میں ہوں۔ میں ایسا جانا کہتی ہے یا دوسرے ازواج محترمات کہتے ہیں کہ آپ جب گھر میں آتے تو اپنی بیویوں کا ساتھ دیتے، کھانا پکانے میں، گھر کے معاملات میں، یہاں تک کہ گھر کے کوئی کام کاج ہوتے تو اس کو کرنے بیٹھ جاتے تھے۔ کتنے لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں؟
بیوی کے دل میں محبت آئے گی کیسے؟ آؤ گے ہوٹل کی طرح کھاؤ گے اور ہوٹل کے بستر کی طرح سو گے اور صبح اٹھ کے پھر نکل جاؤ گے تو بیوی کے دل میں محبت کہاں سے پیدا ہوگی؟ جب ان کو وقت نہیں دو گے تو ان کے دل میں جگہ بھی نہیں بنا پاؤ گے. یہ ہے محبت. تو حائضہ عورت کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ میں نے آپ کے آگے مختصر انداز میں صحیح دلائل کی روشنی میں نے آپ کے آگے رکھا. آئیے اب یہ بھی جان لیں کہ حیض کے خون کی حیثیت کیا ہے. بہت اہم مسائل ہے، اگر نہ سمجھیں گے تو آگے کی آیتوں کا جو ٹکڑا ہے ان کو بھی ہم سمجھ نہیں پائیں گے. حیض کے خون کی حیثیت کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس حدیث کی راویہ ہے، وہ کہتی ہے کہ تقول کنت انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبید فی الشعار الواحد، میں اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی لحاف میں ایک ہی چادر میں اوڑھ کر سو جاتے لیٹے رہتے. وہ ان حائض کہ میں حائضہ ہوتی، وہ ان حائض طامث یعنی ابتدائی حیض کے ایام ہوتے. لیکن لفظ بھی استعمال کر لیا تو بالکل بات کی وضاحت کے لیے. اور ازواج مطہرات ایسی ہیں کہ دین کی اس طرح ذمہ داری انہوں نے ادا کی کہ الحمدللہ کوئی چیز نہیں چھپائی بلکہ بیان کر دیا. کیا کہتے ہیں؟ انی حائض طامث، میں ابتدائی حیض کے ایام میں ہوتی، کیونکہ ابتدائی حیض کے ایام میں خون کثرت سے نکلتا ہے، رکتا نہیں ہے، بالکل ایک فلو سا ہوتا ہے. کہتی ہے کہ فَإِنْ أَصَابَهُ مِنْ شَيْءٌ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی چادر میں ساتھ لیٹنے کی وجہ سے غور کیجئے، حدیث ابو داؤد کی صحیح سند والی حدیث آپ کے آگے رکھتا ہوں. سمجھنے کی ضرورت ہے، اسلام کو صحیح ڈھنگ صحیح نظریے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. کیا کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ایک ہی لحاف میں ایک ہی چادر میں لیٹ جاتے جبکہ میں ابتدائی حیض کا ایام میں ہوتی. اس درمیان اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر پر اگر حیض کا خون لگ جاتا، غسل مکان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی جگہ کو دھوتے جہاں پر حیض کا خون لگا ہوتا، اسی جگہ کو دھوتے، لم یعد، یعنی اس سے کسی کی طرف کنارہ کش نہ کرتے، جہاں لگتا وہیں دھوتے. وَإِنْ أَصَابَ یعنی توبتن، اگر حیض کا خون کسی کپڑے پر اللہ کے وسلم کے کسی کپڑے پر لگتا، شیئن غسل مکان ہو تو آپ وسلم کپڑے کے اسی جگہ کو آپ وسلم دھوتے. لم یعیدو یعنی اس کپڑے کو بدلتے نہیں بلکہ جہاں وہ خون لگا اس کی گندگی اس کا دھبا لگتا آپ وسلم صرف اسی کو دھوتے. وصلی فیہ، کیا بہترین حدیث ہے. دیکھیے ایک ایک لفظ تول تول کر بیان کیا گیا، مسئلے کی اصل جان اور جڑ بیان کیا گیا. وصلی فیہ، پھر انہی کپڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، کپڑے بدلتے نہیں تھے. یہاں تو اتنے متقی اتنے پرہیزگار لوگ ہیں کہ اللہ معاف کرے نبی کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. نماز کے لیے آ رہے ہیں حضرت، اور اگر کوئی بارش کی وجہ سے اگر کوئی چھیٹا اڑا تو جا کر کپڑے بدل کے آ جاتے. ارے میں بڑا متقی، فرشتوں کی فہرست سے آئے ہیں کہ نبی کو پیچھے چھوڑ رہا ہے، صحابوں کو پیچھے چھوڑ رہا ہے. اسی طرح بعض نوجوانوں کا احتلام ہو جاتا ہے تو پورا کپڑا ہی دھو ڈالتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اس تعلق سے مسائل ہیں، کیوں نہیں جانتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے، کیوں نہیں جانتے؟ اس طرح حیض کے خون کے تعلق سے مسئلہ کہ جس جگہ ہوتا اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوتے اور انہی کپڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے. اس طرح احتلام کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمیں ملتا ہے کہ جس جگہ لگتا ہے اسی جگہ کو دھو لیتے. احتلام سے مراد جب اگر بیوی سے جماع کرتا اگر کوئی چیز لگ جاتی تو آپ اس کو دیتے، کیونکہ انبیاء کا احتلام نہیں ہوا کرتا. تو معلوم ہوا کہ حیض کے خون کی حیثیت ہے کہ وہ جس جگہ لگے اس کو دھو لیا جائے اور کپڑا نہ بدلا جائے، انہیں کپڑا کاٹ دیا جائے. جبکہ الحمدللہ اللہ کا احسان اتنا بہترین دن اللہ نے دیا کہ اس میں ایسے ایسے مسائل ہیں، آسان اللہ نے کر دیا. اس سے پہلے اہل کتاب کو جو شریعت دی گئی تھی اس میں اتنے مشکل مسائل تھے کہ اگر کوئی اس قسم کا دھبا لگ جاتا، کوئی گلاس لگ جاتی تو دھونے سے ان کا کام نہیں ہوتا تھا بلکہ اتنا کپڑا کاٹ کر پھینک دیا جاتا. پہلے کی شریعت، پہلے کتاب کو جو پہلی شریعت دی گئی تھی اس میں ایسے مسائل ہیں. اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اتنا آسان اتنا سہل دین دیا کہ جس جگہ اگر گندگی لگ جائے تو اسی کو اس جگہ ہی دھویا جائے، پھر کپڑے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، انہی کپڑوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. اب آئیے، عورت
جو حائضہ عورت ہے، اللہ نے کہا کہ فاعتزلوا النساء فی المحیض، عورتوں سے حیض کی حالت میں کنارہ کش رہو، دور رہو، ولا تقربوهن حتی یطہرن، اور ان کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، ہے نا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ حدیث مل رہی ہے کہ اصنعوا کل شیء الا الجماع الا النکاح، جو چاہو کرو سوائے جماع کے، سوائے انٹرکورس کے، سوائے صحبت کے، جو چاہے کر سکتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم۔ تو عورت کہاں سے کہاں تک حلال ہے، استعمال کہاں سے کہاں تک کی جا سکتی ہے، اس کے تعلق سے کچھ مسائل جانے۔ صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث، حضرت میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راویہ ہیں، وہ کہتی ہے قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یباشر امرأة من نسائه، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں میں سے اگر کسی بیوی کا ارادہ کرتے، اس کے قریب جانے کا ارادہ کرتے، نبی حیض کی حالت میں اپنی کسی بیوی کے قریب جانے کا ارادہ کرتے تھے۔ آج تو ہم اپنی بیوی کو اگر حیض آ جائے تو 2-4 دن تو اسی طرح کبھی پلٹ کر بھی نہ دیکھیں، جبکہ ان کا حق ہے کہ اگر حیض کی حالت میں ہے تو ان کے پاس اس کا شوہر لیٹے سوئے، اس کا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہتی ہے حضرت میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی اپنی بیوی میں سے کسی کے پاس جانے کا ارادہ کرتے، اگر وہ حائضہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ اپنا تہبند باندھ لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتے تھے، فتنظرت، اپنا تہبند باندھ لے، گویا کہ کمر کے نیچے کے حصے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم اپنا تہبند باندھ لو، اپنا ناڑا باندھ لو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ لیٹ جاتے۔ معلوم ہوا کہ نیچے کا حصہ پوری طرح استعمال، مطلب نیچے کے حصے کی بجائے اوپر کا جو حصہ ہے وہ عورتوں کا یا اپنی بیویوں کا استعمال کرنا چاہیے، حلال ہے، جیسا چاہے ویسا استعمال کر سکتا ہے۔ یہ صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت یہ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور مسند احمد کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی ہے، وہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان عبداللہ بن سعد الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ اس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کہا کہ ما یحل لی من امراتی وہی حائض، اے اللہ علیہ وسلم مجھے کیا حلال ہے میری بیوی میں سے جبکہ وہ حائضہ ہو، اگر وہ حائضہ ہے تو میرے لیے کیا حلال ہے، کیا کام کر سکتا ہوں میں، کتنے قریب جا سکتا ہوں میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال ما فوق الازار، اردو میں ازار استعمال کرتے ہیں نا، ما فوق، جو کچھ ازار کے اوپر ہے وہ حلال ہے، تم اس کا استعمال کرو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اسی طرح ایک اور حدیث، وہ بھی ابو داؤد کی، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا راوی، وہ کہتے ہیں عن بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات میں سے بعض ازواج مطہرات یہ کہتی، یہ بیان کرتی، کان اذا اراد من الحائض شیئا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی حائضہ بیوی میں سے کسی کے پاس جانے کا ارادہ کرتے تو کہتے علقا علی فرجہا ثوبا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ اپنی شرمگاہ پر کپڑا ڈال لے یا اپنا لحا، اپنا کیا کہتے ہیں تہبند باندھ لے۔ یہ ابو داؤد کے حدیث، اس سے معلوم ہوا کہ سوائے انٹرکورس کے، سوائے شرمگاہ استعمال کرنے کے، آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جو چاہے، جس کو مباشرت کہتے ہیں، مباشرت کر سکتا ہے، بوس و کنار کر سکتا ہے، بوس و کنار تک کر سکتا ہے، کسنگ، چومنا یہ کر سکتا ہے، صرف انٹرکورس نہیں کر سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ نے جو کہا فاعتزلوا النساء فی المحیض، عورتوں کے حیض کی حالت میں قریب بھی نہ جاؤ، سے مراد یہ ہے کہ انٹرکورس مت کرو۔ کیا یہ حکم اس آیت میں نکل رہا ہے کہ ہم جبرن یہ بات نکال رہے ہیں؟ ولا تقربوهن حتى يطهرن، ان کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو، ان کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک کہ پاک نہ ہو۔ تو کیا اس میں یہ بات نکلتی ہے کہ سوائے جماع کے باقی سب استعمال کر سکتے ہیں، باقی سب فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟
آگے کے آیت میں دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. غور کیجئے لفظ امرکم اللہ، اللہ کیا کہتا ہے فَأْتُوهُنَّ، پہلے بھی حکمیہ جملہ تھا، یہاں پہ بھی حکمیہ جملہ. فَأْتُوهُنَّ، اب جاؤ ان کے نزدیک، ان کے پاس، من حیث، اس طریقے سے، امرکم اللہ، جس کا حکم اللہ نے دیا. اللہ نے کس بات کا حکم دیا؟ اللہ نے کس بات کا حکم دیا؟ اللہ نے اس بات کا حکم دیا کہ ہم نے انسان کے لیے اس کا جوڑا پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا فِيهَا، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے. اب بیوی سے جو سکون حاصل کرتا ہے وہ جماع کے ذریعے سے، جماع کے ذریعے سے، انٹرکورس کے ذریعے سے، صحبت کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے. گویا کہ عورت کی جو فرج ہے، جو شرمگاہ ہے، یہ اصل ملجا ہے، یہ اصل مرجع ہے جس کی طرف رجوع کیا جائے. اس سے حیض کی حالت سے پرہیز کرنا ہے. جب وہ پاک ہو جائے تو اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، اسی کی طرف رجوع کرنا ہے. گویا کہ اللہ نے بہت سارے مسائل اس آیت میں بیان کیے. کہا کہ حیض کی حالت میں بیوی سے جماع نہ کرے. جماع کرنے والے گندے لوگ ہوتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں. حرام ہے بیوی سے حیض کی حالت میں جماع کرنا. اگر کسی نے ایسا کام کیا اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے، یا اس آیت کا علم ہونے سے پہلے، یا اسلام کی اس مسئلے کے معلوم ہونے سے پہلے، تو وہ ضرور توبہ کرے. اللہ نے کہا ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. جس نے بھی اس آیت کے اس مسئلے کے معلوم ہونے سے پہلے اگر کسی نے ایسا کام کیا ہے تو اللہ کہے گا توبہ کرے، کیونکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. حرام ہے اپنی بیوی سے جماع کرنا حیض کی حالت میں. اسی طرح وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور اللہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو پہلے سے اس گندگی سے بچے ہوئے ہیں اور آگے بھی بچنا چاہتے ہیں. پاک باز ہے، پہلے سے بھی پاک تھے، مسئلہ معلوم ہونے کے بعد بھی پاک ہے. اللہ تو ایسے پاکیزہ لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے، بہت چاہتا ہے، بہت محبت کرتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ دونوں کا ذکر ہوا، جن سے غلطیاں ہوئی ان کو کہا کہ تم توبہ کرو اور پاکیزہ لوگوں میں شامل ہو جاؤ. اور پھر ان کا بھی ذکر کیا جو پہلے سے پاک تھے اور کہا کہ آپ پاکیزہ رہو، کیونکہ اللہ پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. ایسا نہیں کہ پہلے جب تک تھا بچ لیے، ایک بات مرتبہ جوش میں آ گئے تو برائی میں مبتلا ہو گئے. ایسا نہیں، پاک ہے تو پاک رہو. آگے بھی اللہ ایسے پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے. معلوم ہوا اس سے بہت سارے مسائل ہمیں معلوم ہے کہ عورت سے حیض کی حالت میں جماع انٹرکورس نہیں کرنا چاہیے، یہ حرام ہے. پھر آگے اللہ نے کہا کہ جس طریقے سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اسی طریقے سے اپنی عورتوں کے پاس جاؤ. اور کیجیے، بڑا اہم نقطہ بیان کر رہا ہوں. حالانکہ یہی نقطہ آیت نمبر 223 میں مجھے بیان کرنا ہے انشاءاللہ کل کے درس میں. اس نقطے کو بھی سمجھے، اس آیت میں بڑا اہم نقطہ ہے، بڑا اہم استدلال میں یہاں پر کر رہا ہوں. اللہ نے کہا جاؤ اپنی بیویوں کے پاس جب وہ پاک ہو جائے. اور کیجیے اس نقطے پر اللہ نے کیا کہا، جاؤ اپنی بیویوں کے پاس جب وہ پاک ہو جائے اس ذریعے سے جس کا حکم اللہ نے دیا. ایک سوال کرتا ہوں، کیا حیض کی حالت میں، اللہ معاف کرے اس مسئلے کو بیان کر رہا ہوں اور اہم ہے، ضروری ہے، کہ اس وقت عورت کی دبر خالی نہیں تھی؟ بہت سارے حضرات اس مسئلے میں غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا غیر مسلموں کی مشابہت میں آ کر یہ بھی کبیرہ گناہ کرتے ہیں کہ عورت کی دبر میں یعنی پیچھے کے حصے میں جماع کرتے ہیں، انٹرکورس کرتے ہیں. یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، یہ بھی حرام ہے. یہ تو حیض کی حالت میں بھی اوپن تھا. اللہ نے کہا ان کے قریب بھی نہ جاؤ، اور رسول نے کہا کہ نیچے کا حصہ استعمال مت کرو، اوپر کا حصہ استعمال کرو. گویا کہ دبر حیض کی حالت میں بھی حرام تھی اور پاک ہونے کے بعد بھی حرام ہے. عورت کا جو مقعد ہوتا ہے، جو دبر ہوتی ہے، اس کو اسلام نے کلی طور پر حرام کیا جماع کے لیے. اللہ نے کہا اللہ تبارک تعالیٰ حیض کی حالت میں بیوی سے جماع کرنے والے ہے، اگر ان سے غلطی ہوئی ہے یا دبر میں اگر کوئی جماع کرتا ہے، ایسے لوگ اپنے اعمال سے توبہ کرے. اللہ کہے روئے، گڑ گڑائے، اللہ سے معافی مانگے. پلٹ کر آنے والے بندے یعنی کہ توبہ کرنے والے، اللہ ایسے بندوں کو بڑا چاہتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے. اور ہو سکتا ہے
اسی توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان پر رحم و کرم کرے اور ہدایت کے نئے نئے راستے ان کے آگے کھول دے. ساتھ ہی ساتھ جن سے یہ غلطیاں نہیں ہوئی ہیں اور وہ پاک باز ہیں، اللہ کہتا ہے کہ جس طرح تم اب تک پاک باز رہے ہمیشہ کے لیے پاک باز رہو. اللہ ایسے پاک بازوں کو، متطہرین کو، پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور محبت کرتا ہے. یہ تیسرے بقرہ کی آیت نمبر 222 جس میں حیض کے مسئلے اللہ نے بیان کیے. اس کے ساتھ ساتھ اور کچھ مسائل آگے کی آیت میں آیت نمبر 223 میں بھی ہے. انشاءاللہ اس کو ہم اگلی درس میں سنیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.